تو یہ بھی انسانوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جو بعض لوگ منتیں مان لیتے ہیں اور پھر وہ منت مان کر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں دربار پہ میں یہ چڑھاؤں گا، فلاں بازار پہ میں عرس لنگر میں حصہ ڈالوں گا، محرم میں سبیل لگاؤں گا اور عاشوراء کے دن لوگوں کو پانی پلاؤں گا، یا یہ آج کل یہاں کچھ لوگوں کا وہ اور کئی طریقے نکلے ہوئے ہیں، گٹھلیوں پر پڑتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ کے سوا درمیان میں کسی کو لایا گیا یہ دھوکہ ہوگا، اور یہ دھوکہ کبھی کبھی اتنا بڑھتا ہے کہ شرک بن جاتا ہے۔ اور آج جو کافر لوگ ہیں دنیا میں، یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، اگر آپ ان کی عبادتیں دیکھیں تو وہ بھی اپنے گرو نانک کو واسطہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہندو بھی جو اپنی مورتیوں کو کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ بھگوان سے مجھے یہ لے دو، اللہ سے مجھے یہ میرا کام کروا دو۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو پکارنا اور ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچنا، یہ کبھی کبھی شرک بھی بن جاتا ہے جب ڈائریکٹ ان سے مانگے گا یا یہ سمجھے گا کہ وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں نے بتلایا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ سے مانگنے میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ جو سفارش کا ڈھونگ جو رچاتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جہاں ایسی حرکتیں ہوں دوسرے مسلمان کو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو مزارات اور دربار بنے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ ہماری شریعت کے بالکل برخلاف ہے۔ دین میں کسی کی قبر پر پختہ بنانا کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی دوسرے موقع پر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ شریعت میں کسی کی قبر پختہ بنانے کی اجازت نہیں، نہ اس پہ کوئی اور گنبد، نہ اس پہ کوئی چیز بنانے کی اجازت ہے، بلکہ یہ اجازت ہے کہ جتنا بڑا بھی مردہ ہو قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ جو دھوکہ ہے کہ وہ ہماری بات ہم ان سے کہتے ہیں اور وہ اللہ سے ہماری بات کروا دیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے، اور یہ بہت زیادہ انسانوں کو لگا ہے، کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ یہ اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ تیری نہیں سنتا؟ کس نے کہا ہے کہ تو مانگے گا وہ نہیں دے گا؟ کس نے کہا ہے کہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ واپس کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگے، جب بھی مانگے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ ایک تو اللہ کی غفور الرحیم ہونے کو دیکھ کر بے دین نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی پہ نہ تلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گناہ گار ہوں، دھوکے میں پڑ کر اس کی پکار نہ چھوڑ دے۔ جب بھی پکارے اللہ کو پکارے، اور اگر غیر کو پکارے گا تو یہ دھوکہ ہوگا۔ پھر فرمایا اس رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر فسواک، ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، تجھے ٹیڑھا، تجھے دوسری طرز کا پیدا نہیں کیا، فعدلک، بالکل برابر، جہاں چیز ہونی چاہیے تھی اسی طرح پھر برابر کیا۔ اور یہ تین صفتیں اگر انسان اللہ کی یاد رکھے تو کبھی غیر اللہ سے نہ مانگے۔ کسی نے انسان کو پیدا نہیں کیا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اب اگر ایک انسان کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، وہ اپنے اللہ سے نا امید نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ اے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ کیونکہ نہ انسان کو کوئی پیدا کر سکتا ہے، کیا ہے کسی نے، نہ اس کی، جیسے یہ اللہ کی صفتیں ہیں، خالقہ کا، تجھے پیدا کیا، فسوا کا، برابر پیدا کیا، صحیح ٹھیک ٹھاک، فعدلہ کا، اور بالکل تیرے اعضاء اور تیری ساخت کو برابر کر دیا۔ یعنی ہاتھ کو، پاؤں کو، یہ نہیں کیا کہ پاؤں کی جگہ ہاتھ لگا دیے، ہاتھ کی جگہ پاؤں لگا دیے، بلکہ تجھے صحیح جیسے ہونا چاہیے۔ اب آپ اگر ایک انسان کو دیکھیں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ چیز یہاں ہونی چاہیے تھی،
اللہ نے بالکل انسان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا کہ اس میں نقص نہیں رہنے دیا۔ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا، جوڑ دیا۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے انسان کو جیسے چاہا، ہر انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے اس کو بنایا جیسے چاہا۔ بنیادی طور پہ انسان ویسے بھی پوری اللہ کی مخلوق میں افضل ہے، اور شکل و صورت میں بھی تمام مخلوق سے انسان بہتر ہے۔ جیسے اللہ نے دوسرے موقع پہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہتر تقویم میں، جوڑوں میں انسان کو جو ہے بنایا گیا۔ تو یہاں یہ جو اللہ نے اپنی صفت ذکر کی، پیدا کرنے کی، صحیح اور ٹھیک پیدا کرنے کی، اور پھر جیسے چاہا شکل و صورت بنا دی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں کسی اور نے تمہارے لیے نہیں کی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب یہ کوئی اور کر نہیں سکتا تو اور تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ جب تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تمہاری حاجات کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن فرمایا اصل بات کیا ہے؟ جب تمہیں اتنے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم لوگ مان نہیں رہے، اصل بات کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، جو تم کہتے ہو یہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل تکذبون بالدین، تم انصاف کو جھٹلاتے ہو، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، الدین یہ فیصلے کا، انصاف کا ہوتا ہے، بدلہ۔ یعنی اصل کیا بات ہے کہ تم سرے سے قیامت کو ہی جھٹلا رہے ہو، ورنہ اگر تمہیں قیامت پر ایمان ہو، یقین ہو، تو پھر ایسا تم نہیں کرو۔ حالانکہ فرمایا جبکہ حالت تمہاری یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک یقیناً تمہارے اوپر حفاظت والے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہاں یہ ایک مین بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے، اور اگر ہم یہ چیز یاد رکھیں گے تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہوگی۔ یہاں فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے۔ اگر ایک انسان نہیں سمجھتا، اسے سمجھ میں نہیں آتی، تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم انصاف کو، بدلے کو جھٹلا رہے ہو۔ تمہیں امید نہیں ہے کہ مجھے بدلہ ملنا ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہو تو تم ایسا نہیں کرو، لیکن یاد رکھو تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، تم مانو یا نہ مانو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی معزز لکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں تو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا رکھے ہیں، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ جو دائیں طرف والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف والا ہے وہ برائی، بدی، گناہ کا کام لکھتا ہے۔ اور چونکہ وہ جانتے ہیں، اللہ نے انہیں قدرت بخشی ہے، انہیں قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ تو اس میں جو ظاہر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو بعض جگہ آثار میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا وہ سارا نامہ اعمال فرشتے پیش کریں گے تو وہ تو ظاہری لکھا ہوا ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو فرشتے لکھتے ہیں وہ اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو عمل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اب جو دل میں باتیں ہیں، ایک انسان سوچتا ہے نیکی کے بارے میں، ایک انسان سوچتا ہے برائی کے بارے میں، ایک انسان کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، تو یہ چیزیں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اس کا بھی علم ہے
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کو جب انسان کا پورا چٹھا پورا اس کے سامنے کھاتا آ جائے گا اور نیک کے سامنے نیکیاں ہوں گی، برے کے سامنے برائیاں ہوں گی، تو وہ اپنا پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت جس کے لیے ہوگی اور جو رحمت کے قابل ہوگا، اللہ اس کے دل کے احساسات اور دل میں سوچی ہوئی نیکیاں وہ لے آئیں گے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا، جیسے قرآن میں کہا ہم جانتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ایک انسان کی سوچ، کیونکہ وسوسہ بعض اوقات خود بندے کو یاد نہیں رہتا لیکن اللہ کو تو یاد ہے، تو فرمایا اس کی نیکیاں اور اس کے وہ ساری چیزیں، اس لیے دل میں بھی نیکی سوچنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کر نہیں پاتا، اس ارادے سے اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر ارادہ کر کے نیکی کا اور اس کو کر لیتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا فضل، نیکی کا صرف ارادہ کرے نہیں تو ایک نیکی، ارادہ کر کے اس کو کر لے تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ مثال کے طور پہ بندے نے ارادہ کیا کہ آج مسجد میں جا کر جلدی جانا ہے، نماز سے پہلے جا کر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کریں گے، بیٹھیں گے، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، مسجد میں صرف بیٹھنا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ آدمی مسجد میں ویسے تو نہیں بیٹھتا، کسی وجہ سے ہی بیٹھتا ہے نا، یا نماز کا انتظار کرے گا یا قرآن پڑھے گا یا ذکر کرے گا، کسی مقصد کے لیے آئے گا۔ تو ایک ارادہ کیا کہ مسجد میں جا کر بیٹھتے ہیں، اب کوئی کام پڑ گیا اور فوراً کوئی دوست آ گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی رکاوٹ پڑ گئی، تو کم سے کم اس ارادے سے بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ ارادہ ان کرامن کاتبین تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو یہ روایات میں آتا ہے کہ اس بات کو اللہ رب العزت کل ایک الگ چٹھا اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو نیکیاں، برائی بائیں طرف دیکھے گا تو اپنی غلطیاں۔ اللہ فرمائیں گے کچھ میرے فرشتوں نے غلطی تو نہیں کی، وہ اعتراف کرے گا، پھر اس کے سامنے اس کے دل کا وہ آئینہ بھی لے آیا جائے گا جو اس نے دل میں سوچا ہوگا۔ تو اگر اچھا سوچا ہوگا تو پھر کامیابی کا اس کے لیے ایک قسم کا راستہ کھل جائے گا، اور برا سوچا ہوگا، آدمی سوچے دل میں سوچے، جلتے ہیں وہ یہ سی ڈی لاتے ہیں کسی مجرے کی، کسی ناچ گانے کی، دل میں سوچا سی ڈی لاتا ہوں، تو حدیث میں آتا ہے اگر برائی کا خیال کیا کسی نے، برا خیال سوچا، کیونکہ ایک ہوتے ہیں، اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ایک خیالات ہوتے ہیں خود آتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے آدمی کو خیال آتے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال، تو یہ خیال قابل معافی ہے۔ یہ خیال جو اپنے آپ آئے اور اپنے آپ گزر جائے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ قابل معافی ہے۔